بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے سے پہلا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق کے لیے آپ کے پاس میری آسان اسلامیات کی کتاب ہونی چاہیے، آپ کے پاس آپ کی کاپی نوٹ بک ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس آپ کی پینسل یا قلم ہونا چاہیے۔ اس سبق کو پڑھنے کے ہمارے مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آگاہ ہو سکیں۔ تو آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو رسول اور نبی بھیجے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم الشان نبی تھے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں بت پرستی عام تھی۔ آپ اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائی۔ آپ نے اس کام کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ آپ کا باپ آزر بت بنانے کا ماہر کاریگر تھا۔ آپ نے اپنے والد کو بت بنانے اور ان کی عبادت کرنے سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا۔ آپ کے والد نے دعوت حق تسلیم نہ کی، جس کا آپ کو بہت دکھ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عام لوگوں کو سچے دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی آپ کی بات نہ سنی اور بت پرستی نہ چھوڑی، اور کہہ دیا ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ ایک دن جب ساری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے اور تمام بت توڑ دیے، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے۔ جب قوم نے اپنی بتوں کی یہ حالت دیکھی تو سخت غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا بت صحیح سلامت ہے اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پر ہے، اس لیے اسی سے پوچھ لو۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو شرمندگی سے سر جھکا لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ اس کے باوجود قوم نے اپنی اصلاح نہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کو توڑنے کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آگ کا ایک الاؤ تیار کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی وہ قوم اللہ پر ایمان نہ لائی۔ اپنی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم نے اپنے ملک سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین اور مصر گئے اور وہاں سے کنعان آئے۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑائیں۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں آج مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اس صحرا میں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی اور نہ پانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کے لیے پانی پینے کا یوں انتظام کیا کہ زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منا لے گئے اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی فرما برداری کا امتحان تھا، جس پر آپ اور آپ کے بیٹے پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی اور سنت کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کیے جاتے ہیں اور تا قیامت کیے جاتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر کیا۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔